مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے۔ یعنی مشکلات اور رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں پر بھجواتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ مشکلات اور رکاوٹوں سے پر ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ دعوی ایمان کر کے آپ کو تمام معاملات جو ہیں وہ آسانی سے بغیر کسی مشکل کے حل ہو جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ کا جو سفر ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ اور مشکلات کے طے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ طیبہ پڑھ کے، یعنی جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں تو آپ کے سامنے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں، قدرتاً اور فطرتاً۔ یہ طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کا۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ڈالے گا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ وہ انہیں امیدیں دلائے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، ان سے پرفریب وعدے کرے گا اور سنہری وعدے کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے تمام وعدے جو ہیں وہ دھوکہ ہیں۔ تو بہرحال شیطان کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو آپ کو ان رکاوٹوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا، یعنی شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ شیطانی وسوسات کو قبول نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ آپ نے طے کرنا ہے، اور شیطان سے آپ نے دشمنی کرنی ہے، دوستی نہیں کرنی۔ وسوسات نفسانی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ نے رواں دواں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، وہ بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے راستے میں۔ تو نفس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ نفس جو ہے وہ آپ کا دوست ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے آپ اس کی خواہشات پر عمل نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیں، تو یہ آپ کا دوست بن سکتا ہے۔ یعنی اس کی کیفیات بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، اور یہ نفس مطمئنہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اپنے عمل سے۔ بہرحال مشکلات اور رکاوٹیں، یہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا، یہ اللہ کے راستے کا زیور ہیں، اللہ کے راستے کے ہار ہیں، اور ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ مشکلات اور رکاوٹیں کبھی بھی انسان کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو ان سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پر مضبوط ایمان اور رسول کے طریقے کے مطابق دین حقہ پر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بڑی سے بڑی رکاوٹ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی، آپ کو اپنی منزل سے ہٹا نہیں سکے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منزل، مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ دوڑ کر آپ طے کریں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بہرحال آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کرنا، یعنی یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہو اور اللہ پر آپ کا پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ یہ کبھی نہ سمجھے گا کہ میری کوئی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے
اپنے منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم